بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت نے اپنے اقتدار کی خاطر ملک کو آگ میں جھونک دیا ہے۔ جس طرح سے آئین کو توڑا گیا ہے اور 21 ارب روپے جو کہ واضح احکامات سپریم کورٹ کے وہ دینے سے حکومت انکار کر رہی ہے، بہانے بنا رہی ہے۔ اب اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حکومت نے کہہ دیا کہ ہم نے آئین پر عمل درآمد نہیں کرنا، ہم نے کسی صورت میں الیکشنز نہیں کروانے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ لیکن اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح ملک کو آگ میں دھکیل کر، آگ میں جھونک کر یہ بچ جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ سب اتنا آسان ہوتا تو یہ واضح طور پر کہہ دیتے کہ جناب جو مرضی کر لیں، ہم تو نہیں دے رہے 21 ارب روپیہ۔ لیکن یہ طریقے سے کہ براہ راست ہم پر توہین عدالت نہ لگے، ہم ہیلے بہانے بنائے، لیکن یہ دال بھی گلنے والی نہیں ہے۔ آج آخری دن تھا، 17 اپریل تک رقم جو ہے وہ ٹرانسفر کرنی تھی، اور اب یہ معاملہ بھیجا جا رہا ہے دوبارہ جناب اسمبلی کے اندر کہ جی دوبارہ بل بھیجا جائے گا، جو پہلے حرکت ہو چکی ہے، اور اسمبلی میں پہلے کہا جی ہم نہیں دیں گے۔ یعنی کیا اسمبلی کی قراردادوں کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آئین کو نہیں مانتے، ہم آئین توڑ رہے ہیں، ہم آئین کے مطابق الیکشنز نہیں کروائیں گے، پاکستان میں کبھی بھی الیکشنز نہیں ہوں گے؟ کیا پھر یہ اسمبلی کہہ دے، ایک بل لائیں اور اس میں کہیں کہ جی پاکستان میں ہمیشہ یہی پی ڈی ایم کی حکومت رہے گی، شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے، بلاول بھٹو ہی وزیر خارجہ رہیں گے، کوئی کابینہ کو نہیں ہلا سکتا، پاکستان میں کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم جب تک چاہیں گے اقتدار میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے رہیں گے، تو وہ بل وہ منظور ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کس کے پاس جائیں گے؟ وہ تو پارلیمنٹ نے منظور کر لیا ہے بل جناب، لیکن آئین 2/3 اکثریت سے بنتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، آئین بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جی اگر 2/3 اکثریت بھی ہو تو آپ کہیں گے جی ہم اسلام کے خلاف جو ہے قانون بنانے جا رہے ہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو سٹرکچر ہے، بنیاد ہے، اس کو آپ نہیں ہلا سکتے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اسمبلی ہے اور بس اسمبلی میں ہو گیا، 2/3 اکثریت سے آپ آئین کو بدل سکتے ہیں، اس سے کم سے نہیں، اور آئین کے خلاف آپ اس طرح کے بل پاس کر کے کوئی کام نہیں چلا سکتے۔ اب حکومت نے کیا کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہم نے 21 ارب روپے سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق مختص کر دیے ہیں۔ یعنی ہر کوئی اپنی جان بچا رہا ہے کہ میرے پر نہ ہے، نہیں سپریم کورٹ نے حکم دے دیا، دیکھیں جی ہم نے تو 21 ارب روپے مختص کر دیے، اب یہ ہم نے الگ کر دیے ہیں، نکلوانا یہ خزانہ کا کام ہے، وزارت خزانہ کا کام ہے۔ اچھا، اب سپریم کورٹ نے دونوں کو پابند کیا تھا، اسٹیٹ بینک کو بھی اور وزارت خزانہ کو بھی۔ اب کیا ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک نے اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کر لی کہ جی ہم نے تو مختص کر دی ہیں، اب نکلوانا جو ہے یہ وزارت خزانہ کا کام ہے، یہ انہوں نے ٹرانسفر کرنے، جب کہیں گے ہو جائیں گے الیکشن کمیشن کو۔ وزارت خزانہ کیا کرتی ہے کہ جناب ہم قائمہ کمیٹی میں لے گئے ہیں۔ اچھا، قائمہ کمیٹی میں یہ ہے کہ جی کوئی بھی معاملہ ہے وہاں آئے گا، پھر اس کے بعد وہ بھیجے گی جی کابینہ میں، اب کابینہ پہ اجلاس ہوگا، کابینہ پھر کہے گی کہ جناب اس کو پھر بھیج دیں جناب اسمبلی میں ایک بل بنا کر، سب ڈرامہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے جس دن یہ کام ہو رہا ہے اسی دن کیا خبر آ رہی ہے کہ 129 ارب روپیہ 129 ارب روپیہ صرف آخری یہ 3 مہینے کے لیے، یہ جو سماہی ہے اب اپریل مئی جون، اس کے لیے پلاننگ کمیشن احسن اقبال صاحب کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ 129 ارب روپیہ احسن اقبال کے سپرد کر دیا گیا ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں جی میں نارووال سٹی میں جناب وہ بنا رہا ہوں اپنا الیکشن سٹنٹ، اور وہ جو سپورٹ سٹی ہے اس پر دوبارہ کام شروع کر دیا۔ یعنی پیسہ دیکھیے کس طرح پانی کی پناہ بہایا جا رہا ہے، آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ کس نے کہا ہے آپ اس کو روکیں فنڈز کو؟ لیکن آپ پہلے جو بنیادی کام ہے وہ تو کریں، اس طرح تو کبھی الیکشنز ہی نہیں ہو سکیں گے، رقم کبھی بھی نہیں، کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی وہ نہیں دے گی۔ اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ جس کی بھی حکومت وفاق میں ہوئی، ذرا پیپلز پارٹی سوچے اور وہاں سندھ میں گورنر تاریخ نہ دے، ظاہر ہے جس کی وفاقی حکومت ہوگی، اب الیکشنز ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں نظر تو یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنے گی، تو وفاق میں جس کی حکومت ہوگی اس کا گورنر ہوگا۔ اب گورنر ہی تاریخ نہ دے، جس طرح سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں، اور جناب جس طرح انہوں نے لٹکا دیا ہے کچھ مہینے، تو آرام سے 2-3 مہینے کیا پھر وہ 6 مہینے 8 مہینے وہ تو اسٹرانگ گورنمنٹ ہوگی، گزار لے سال، تو کیا حال ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ تو یہ آئین ہے، اس کے ساتھ آپ جب کھیلیں گے، ملک کو توڑنے کی سازش کریں گے، جس طرح آپ آزاد کشمیر میں کیا کر رہے ہیں کہ وہاں پر انتخاب ہی نہیں دے رہے وزیر اعظم کا کہ جی تحریک انصاف کا وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے، ڈیلے کرو، جوڑ توڑ کرو، ہم لوٹے خرید کر اپنا لے آئیں۔ یہی حرکتیں 71 میں ہو چکی ہیں۔ 1971 میں ڈیلے کیا گیا اجلاس، جو پارٹی جیت چکی تھی شیخ مجیب الرحمان، تو ان کی گورنمنٹ بنتی تھی، وہ نہیں دی گئی، اور دیکھیے ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، آزاد کشمیر بھی یہ حرکت کر رہے ہیں، لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار اس لیے کیا گیا کہ وہ دیکھتے تھے تحریک انصاف کی طرف سے کشمیر اور گلگت بلتستان کے معاملات کو، وہ اس کے منسٹر بھی تھے،
تو اسی لیے ان کو پہلے گرفتار کیا گیا. تو یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے بڑا خطرناک ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جی اب سپریم کورٹ نے حکم دے دیا ہے تو اس پر عمل نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہے گی. نہیں جناب, یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ہمیشہ جب آمریت آئی انہوں نے کہا جی ہم الیکشنز نہیں کروا رہے, سپریم کورٹ نے ساتھ دیا. مشرف آئے ان کو 3 سال دے دیے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ سپریم کورٹ ڈٹ گئی ہے کہ جی آئین کے مطابق الیکشنز ہوں گے, الیکشنز ہونے چاہیے, اور حکم دے چکی ہے. اب اپنے حکم پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ آگے بڑھ رہی ہے تمام تر حملوں کے باوجود. آپ تاریخ میں آج تمام ڈکٹیٹرز کا حال دیکھ لیں, اس حکومت کا اس سے بدتر حال ہوگا, کیونکہ تو ڈکٹیٹر بھی نہیں ہے نا اس طرح. یعنی آپ دیکھیں بنے تو ہوئے ہیں تو ڈکٹیٹر ہی, سوچ وہی اپنا رہے ہیں کہ آئین کے مطابق عمل نہیں کرنا. لیکن اب ہوگا کیا, 3 بندے جو ہیں وہ لائن میں اس وقت بنیادی طور پر. پہلے تو گورنر اسٹیٹ بینک ہے, اس کا دیکھا جائے گا, وہ جان چھڑانے کی کوشش کرے گا جی ہم نے تو مختص کر دیا 21 ارب روپیہ. اب یہ وزارت خزانہ کا کام ہے. وزارت خزانہ کہہ رہی جی ہم تو کابینہ جا رہے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے تو آپ کو پابند کیا تھا, آپ نے کرنا تھا, آپ کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی اس پر بل لائیں فلاں. یہ آپ کر چکے ہیں حرکت پہلے بھی. اسمبلی میں جناب بل ہو گیا کہ جی پیسے نہ دیے جائے, ہم روک رہے ہیں. کوئی نہیں روک سکتا آئین کی خلاف ورزی پر. یعنی جس طرح ہے کہ جی کوئی بھی آئین پر عمل درآمد آپ کر رہے ہوں اور کوئی کہے جی نہیں اس پر نہیں کرنا, یہ نہیں ہو سکتا. تو جی ہم شہباز شریف کو روک رہے ہیں, سب ڈرامہ. تو اب یہ کام پہلے بھی ہو چکا ہے. اس کے باوجود سپریم کورٹ نے واضح احکامات دیے تھے کہ چھوڑیں, وہ تو حکم دولی کر رہے ہیں نا, ان کو بعد میں دیکھیں گے, کیونکہ ہم نے توہین عدالت کا بھی معاملہ نہیں دیکھنا, ہم نے الیکشنز کروانے ہیں. تو اب وزارت خزانہ کو کہا گیا تھا, اسحاق ڈار صاحب سیکٹری خزانہ, یہ لوگ ہیں سب سے پہلے. تو اب اسحاق ڈار صاحب باہر بھاگ گئے ہوئے ہیں اس چکر میں کہ جناب میں کہوں گا میں تو یہاں تھا ہی نہیں, وہ اینا ربانی خرسہ والی بات, آئی واز ناٹ ان دا روم, کہ جی میں تو یہاں تھا ہی نہیں, میں تو گیا ہوا تھا جی عمرے کے لیے. دیکھیں کیسی چلاکی یہ کرتے ہیں. تو سیکٹری خزانہ ہے, لیکن اس سے اسحاق ڈار کی بھی جان نہیں چھوٹے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا کچھ اس طرح سے ہوتا رہے اور وہ آ کے کہیں جی میں تو یہ تھا ہی نہیں, لہٰذا اگر حکومت ہو گئی ہے تو میں کیا کروں, فلاں کیا کروں. نہیں جناب, ان کے بھی خلاف آئے گا. اور تیسرا بندہ جو ہے وہ پھر ہیں شہباز شریف صاحب, پھر ان کی باری آئے گی. تو لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ سٹیپ بائی سٹیپ, اب یہ سپریم کورٹ پر ہے, لیکن یہ میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانا ہے. فی الحال یہ توہین عدالت کے زمرے میں آئیں گے, اس کے بعد آرٹیکل 6 کی بھی بات آ جائے گی, لیکن ابھی چونکہ فوکس الیکشن پہ ہے لہٰذا ابھی بات ہے الیکشنز کی. تو یہ جو 21 ارب روپے کا یہ آئین شائع کر رہے ہیں نا, 21 ارب روپے مفتاح اسماعیل کہہ چکے ہیں جی بالکل حکومت دے سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بل لانے کی ضرورت نہیں ہے. 129 ارب روپے میں نے آپ کو بتایا آج ہی کی خبر ہے, 129 ارب روپیہ, باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں. تو یہ 21 ارب روپیہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے. اگر حکومت کی نیت ہو کہ جی بجٹ میں مختص نہیں کیا, اس کا مطلب ہے کوئی بھی بجٹ میں مختص نہیں رکھے گا اور کبھی بھی الیکشن نہیں کروائے گا. کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی کہے گی چلو جس طرح انہوں نے کچھ عرصہ گزار لیا تھا اتنا عرصہ تو ہم بھی گزارے, ایک یہ روایت بن جائے گی اور پھر ہر کوئی اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرے گا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, تو عمران خان کے وقت تو جناب وہ جب قاسم سوری کی رولنگ آئی تو پریزن بینز آ گئی تھی, یہ ہو گیا تھا وہ گیا تھا, ہمارے حوالے سے کچھ اس طرح کا نہیں ہوگا. تو ہم جو مرضی کرتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایسے چل نہیں سکتا. اور اب کل کا دن بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے, اور آج کا دن آخری تھا. 21 ارب روپے نظر آ گیا کہ اس طرح ریلیز نہیں کیے گئے, سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اب اگر سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد ہی نہیں ہوگا تو پھر سپریم کورٹ کہاں کی رہ جائے گی. پھر تالے لگاتے ہیں, جتنے بھی لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں, جتنے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے سنائے گئے ہیں وہ پھر ختم ہو گئے. تو پھر جو حکومت میں ہوگا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس پہلے ہی ہے, اسی طرح معاملات ہوں گے. انارکی ملک میں ہوگی, سب کو نظر آئے گا جی سپریم کورٹ کے یہاں پر سب سے بڑی عدالت کے احکامات پر عمل نہیں ہوتا, تو پھر کیا فائدہ, کون سا قانون کون سا آئین رہ گیا. تو معاشرے, ملک, اس طرح ریاستیں چل ہی نہیں سکتی. تو یہ اب جناب 3 لوگ مین فائرنگ لائن میں ہیں, اسٹیٹ بینک گورنر, اسحاق ڈار اور سیکٹری خزانہ, وزیر خزانہ اور سیکٹری خزانہ, اور ان کے ساتھ جناب براہ راست وزیر اعظم شہباز شریف. یہ نہیں ہوگا کہ ساری کابینہ پر ہی کر تو سکتی سپریم کورٹ, لیکن اتنا الجھانے کے لیے بظاہر لگتا ہے کہ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ اس پر اختیار تو ہے, لیکن شہباز شریف جو مین ہے, کیونکہ کابینہ یہ رقم دے سکتی تھی اور انہوں نے صرف یہ کھیل کھیلنے کی کوشش کی ہے جو کہ سپریم کورٹ سب سمجھ رہی ہے. اور پہلے انہوں نے بڑے طریقے سے صرف وزارت خزانہ کو یہ اور اسٹیٹ بینک کو آرڈر کیا تھا کہ آپ براہ راست جو ہے وہ رقم ٹرانسفر کریں. اب انہوں نے نہیں کی, تو اب دیکھیے گا کہ کل کے دن ہوتا کیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.